بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میات عامل کا سبق نمبر 51۔ فزید فیہما بسبب الحمزۃ مفعول آخر لأن الحمزۃ للتسییر۔ یہاں تک ایک جملہ ہے۔ فزیدہ میں جو فا ہے یہ تفصیلیہ ہے، زیدہ یہ فعل مجہول ہے ماضی مطلق مثبت مجہول، اس کا نائب فاعل ہے مفعول، فیہما جار مجرور مل کے زیدہ کا متعلق اول، باجار سببی مضاف الحمزتی مضاف الیہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، یہ متعلق ثانی، مفعول آخر یہ آخر کے بارے میں قاعدہ ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ آخر اخرى ترکیب میں اکثر صفت بنتے ہیں۔ یہ اس میں تفضیل ہے لیکن اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے بغیر طریقے کے یہاں استعمال ہوا۔ یہ موصوف صفت مل کر نائب فاعل، لأن الحمزۃ للتسہیل، لام جار ان مشبہ بالفعل الحمزۃ اس کا اسم، لام جار ان مشبہ بالفعل الحمزۃ اس کا اسم، لام جار التسہیل مجرور، یہ جار میں جو مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃ کے خبر بنانی نا انا۔ اب سننا ذرا، انا اپنے اسم کیا کہنا ہے اور انا کی خبر، یعنی انا کا اسم انا کی خبر سے مل کر سننا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا انا موصول حرفی کا، موصول حرفی صلہ مل کے بات ویل مفرد ہو کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کے یہ بھی زیدہ کے متعلق، زیدہ اپنے نائب فاعل متعلق اول ثانی اور ثالث سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فمان المثال الاول حملت زیدا علی ان یعلم امرا فاضلا، امرا جی، ومان المثال الثانی حملت امرا علی ان یعلم خالدا عالما۔ فا تفصیلیہ یا فا تفریعیہ، معنی مضاف، المثال الاول موصوف سے مل کے معنی کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، حملت زیدا علی ان یعلم، یہ یہاں تک مراد اللفظ یا سید صاحب لکھتے ہیں اس میں مکسور حکمن مرفوع تقدیرن، خبر بننی نا، تو یہ مراد اللفظ بن گیا خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر۔ ومان المثال ثانی بھی ایسے ہی ہے، یہ موصوف سے مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، حملت امرا علی ان یعلم خالدا عالما، اس میں مکسور حکمن مرفوع تقدیرن مراد اللفظ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ بھی سنا ہے جی، آگے جا رہا ہوں۔ وذالک مخصوص بہذین الفعلین دون اخواتہما، یہ ذالک معرفہ مخصوص نکرہ، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ مبتدا خبر، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے لیکن یہ صیغہ صفت اندر وزن نائب ہے، باجار ہذین الفعلین دو معرفے موصوف صفت مل کے باجار کا مجرور جار مل کے متعلق، دون مضاف اخوات مضاف الیہ مضاف ہما مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی، یہ اپنے نائب فاعل متعلق مفعول فی سبا جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک میں پڑھاتا ہوں جی، پیچھے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا افعال قلوب تو 7 ہیں، ان میں سے 2 علمت اور رأیت، جب ان کے شروع میں حمزہ آ جائے تو پھر یہ 3 مفعولوں کو چاہیں گے، پھر ہم نے مثال بھی پیچھے پڑھی، علمت زیدا امرا فاضلا، ارأیت زیدا امرا فاضلا، آپ نے سنا نہیں۔ یاد رکھنا ہے افعال قلوب سے تب ہوتے ہیں جب رأیت کا معنی یقین ہوتا ہے، علمت کا معنی یقین ہوتا ہے، اگر رأیت کا معنی دیکھنا ہو تو پھر یقین نہیں ہوتا، افعال قلوب سے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب آرأیت ہوگا تو پھر بھی معنی یقین، کیا ہوگا، کیا معنی ہوگا، میں نے یقین اس کو کروایا، میں نے اس کو اس بات کا یقین دلایا، آپ نے سنا نہیں، پھر بھی معنی یقین والا ہوگا۔ اچھا یہ 3 مفعولوں کو کیوں چاہتے ہیں، ایک اور مفعول کو کیوں کہتے ہیں، وہ جو تیسرا مفعول آتا ہے نا علمت رأیت کے شروع میں جب حمزہ آئے تو تیسرا مفعول جو آنا ہے وہ کہتا ہے حمزہ کی وجہ سے آیا، بسبب الحمزہ،
وہ جب رأیتو جب افعال قلوب میں سے تھا کتنے مفعولوں کو چاہتا تھا؟ شروع میں حمزہ آیا تو تیسرا مفعول، وہ جو تیسرا آیا وہ حمزہ کی وجہ سے، حمزہ کی وجہ سے کیوں آیا؟ لِأَنَّ الْحَمْزَةَ لِلتَّسْیِیر، حمزہ تسییر کے لیے۔ اب یہاں خاصیات ابواب کی ہمیں مدد چاہیے۔ خاصیت ابواب میں تسییر ہم نے خاصے پڑھے، فلانے باب کا خاصہ تسییر، فلانے کا خاصہ تسییر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو صاحب ماخذ بنانا، کسی چیز کو صاحب ماخذ بنانا۔ صاحب ماخذ کا کیا مطلب؟ ماخذ ہے پکڑنے کی جگہ، لینے کی جگہ، اور وہ ہوتا ہے مصدر۔ صاحب مانا والا، تو کسی چیز کو مصدر والی بنانا۔ اب ہے اعلمت زیدن، اس کا ترجمہ میں نے زید کو علم والا بنایا، یقین والا بنایا۔ کس بات کا یقین والا؟ کہ زید فاضل ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اعلمت زیدن، میں نے زید کو علم والا یقین والا بنایا، یہ سارے ماخذ ہو گئے، آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ اعلمت زیدن، حمزہ تسییر کے لیے ہے، کسی چیز کو سابق ماخذ بنانا۔ حمزہ کسی چیز کو، وہ زید بعد میں پڑھ رہا ہوں، اس کو وہ علم والا بنا رہا ہے۔ اعلمت زیدن، میں نے زید کو یقین والا بنایا۔ کس بات کا یقین والا؟ کہ امر فاضل۔ بھائی سمجھ بھی آئی؟ اب تین مفعول تو آنے ہی آنے ہیں، اور تین کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ارأیت زیدن، میں نے زید کو یقین والا بنایا۔ کس چیز کا یقین والا؟ کہ خالد عالم ہے۔ بھئی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہاں پہ انہوں نے مثال لکھی کہ حمزہ کی وجہ سے مفعول آتا ہے تیسرا، کیونکہ حمزہ تسییر کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی مثال جو پیچھے ہم نے پڑھی اس کا معنی ہوگا حملت زیدن علی ان یعلم امرا فاضلا، میں نے زید کو ابھارا اس بات پر کہ وہ یقین کرے امر فاضل ہے، یقین مانا کر رہے ہیں۔ دوسری کا معنی ہے میں نے امر کو ابھارا اس بات پر کہ وہ یقین کرے کہ خالد عالم ہے۔ یہاں ابھارا کیا کہ یہ مانا مطالب یہی ہے کہ میں نے اس کو علم یقین والا بنایا، ہاں اس بات کے یقین والا بنایا کہ امر فاضل ہے۔ بھئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں جی آئی؟ وہ بھئی لگی جی سمجھ؟ آگے جا رہا ہوں۔ وَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِهَذَيْنِ الْفِعْلِ دُونَ أَخْوَاتِهِمَا، سن رہے ہیں؟ یہ جو افعال قلوب 7 ہیں، ان کے شروع میں دو ہیں جن کے بارے میں پڑھا کہ شروع میں حمزہ آئے تو آگے تیسرا مفعول بھی آئے گا۔ کہتے ہیں یہ حمزہ کی وجہ سے تیسرے کا آنا صرف ان دو کے ساتھ خاص ہے، ان کے بائیوں کے علاوہ بقیہ 5 کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ آپ شروع میں حمزہ لگاؤ تو تیسرا مفعول بھی آئے گا۔ صرف علمتو اور رئیتو کی بات ہے، علمتو رئیتو کے شروع میں حمزہ لگانا ہے تو تیسرا مفعول آئے گا۔ صرف ان دو کے ساتھ یہ حمزہ کی زیادتی کا خاص ہونا، پھر آگے تیسرے مفعول کا آنا دو کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے بھائی جو 5 ہیں ان کو علاوہ وہ جو مشابہات ہیں ان کے، ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں ترجمہ؟ پس ان دونوں میں علمتو اور حمزہ کے سبب ایک اور مفعول کو زیادہ کیا گیا کیونکہ حمزہ تسییر کے لیے ہے، وہ میں نے تسییر پڑھا دیا۔ پس پہلی مثال کا معنی حملت زیدن علی ان یعلم امر فاضلا ہے، اور یہ دوسری لکھنا تھا یہاں، اور دوسری مثال کا معنی حملت امرا علی ان یعلم خالدا عالما ہے، کیونکہ یہ خبر بنائی تھی نا، اللہ کا ترجمہ کر رہا تو میں نے زید کو ابھارا، میں نے امر کو ابھارا اس بات پر بھی سمجھ آئی۔ وذالک، یہ حمزہ کی وجہ سے ایک اور مفعول کا آنا خاص کیا گیا ہے انہی دو فعلوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے علاوہ۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ وَهَذَا مَسْمُومٌ مِّنَ الْعَرْبِ، هذا مبتدا مسموم صیغہ سے ہوا نائب ہے، من العرب سے متعلق، یہ خبر مبتدا خبر جملہ اس لیے۔ آگے جا رہا ہوں۔ خلافاً للأخفش، اس کی ایک ترکیب پڑھاتا ہوں ابھی اور الگ اس کا سبب پڑھاؤں گا جس میں ہم 3-4 ترکیبیں اس کی پڑھیں گے، لیکن فی الحال ایک پڑھاتا ہوں جو سید صاحب نے کی ہے۔ خلافاً مخالفاً کے معنی میں، کیونکہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے۔ للأخفش اس کے متعلق، یہ اپنے ہوا فاعل ہوا نہیں کہیں گے،
اس کے اندر فعل نکالیں گے آنا، اس سے پہلے بار نکالیں گے اقول ھذا، کیا نکالیں گے قال یقول سے اقول، اقول کے اندر آنا ضمیر ذوالحال، اب مخالفن کے اندر ضمیر کیا نکالیں گے آنا، یہ حال ہو گیا آنا سے ذوالحال میں گیا قولو کا فاعل، اور اقول کے بعد جو میں نکالا ھذا وہ کیا بن گیا قولو کا مفعول بھی، مقولہ، مقولہ در حقیقت منصوب ہوتا ہے، ھذا مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ، آپ نے سنا نہیں۔ فإنه أجال زيادة الحمزة في جميع هذه الأفعال قياسا على أعلمت وأرأيت، نحو أظننت وأحسبت وأخلت وأوجدت وأزعمت زيدا أمرا فاضلا، یہاں تک میں نے پڑھا دیا۔ فا تعلیلیہ، ان مشبہ بالفعل، وہ منصوب متصل اس کا اسم، اجاز فعل ہوا فاعل، زیادت الحمزہ مضاف مضاف مفعول بھی، فی جار جمع مضاف حاضی موصوف الفاظ صفت موصوف سے کیونکہ معرفہ ہے نا، مضاف الیہ پھر مجرور پھر یہ متعلق ہوا اجاز، قیاسا مصدر ہے علی جار، اعلمت اسم مقصور حکمن تقدیرن مجرور معطوف علیہ، آرائیت اسم مقصور حکمن تقدیرن مجرور معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے علی جار کا مجرور جار من کے قیاسا یہ مفعول لہو ہے اجازہ، اپنے فاعل ہوا مفعول بھی متعلق مفعول لہو سے مل کے ان کی خبر، ان اپنے سے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبر، نحو مضاف اظننت کیا ہے آگے کہہ رہے بتقدیر کیا ہے زیدن امرن فاضلن معطوف علیہ، آپ نے سنا ہے، احسبت بتقدیر زیدن امرن معطوف اول، اخلت بتقدیر زیدن اوجدت بتقدیر زیدن معطوف، ہاں ازعمت زیدن امر، یہ تو لکھا ہوا ہے یہاں تو لکھیں گے ازعمت زیدن معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات مل کے نام کو مضاف علیہ مضاف مضاف مل کے خبر مبتدا موصول مثال، بھئی آپ نے سنیں الگ کرنی ہے، ازننت فعل تا فاعل، تینوں مفعول نکالو، زیدن افعل امرن فاضلا تین مفعول جملہ فعلیہ خبریہ، احسبت کے بعد تین نکالو جملہ فعلیہ خبریہ، اخلت کے بعد تین نکالو، اوجدت کے بعد تین نکالو، ازعمت کے تین موجود ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، اب مجھ سے سنیں، مجھ سے سبق سنیں، ہارا سے لے کر یہ فاضل تک سبق سنیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ حمزہ کی وجہ سے آگے تیسرے مفعول کو آنا، یہ افعال قلوب میں صرف دو کے ساتھ خاص ہے، کن کے ساتھ خاص ہے؟ رأیت اور علمت، پکیا کریں کیوں جی کیوں ایسا؟ کہتا ہے مسموع من العرب، یہ عرب سے سنا گیا کہ وہ افعال قلوب میں سے دو کے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں اور پھر حمزہ کی وجہ سے آگے تیسرا مفعول آتا ہے، بقیہ پانچ کے شروع میں وہ عرب والے حمزہ نہیں لگاتے، جب حمزہ نہیں لگاتے تو تیسرا مفعول کہاں سے آئے گا؟ یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، ہم نے عرب والوں سے سنا افعال قلوب 7 ہیں، عرب والے 2 کے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں اور پھر آگے تیسرا مفعول آتا ہے، بقیہ 5 کے شروع میں نہیں لگاتے، تو ہم نے عرب والے کو پیچھے چلے سما کے اوپر ہم نے بند کر دی، ہو گیا جتنا آگے جا رہا ہوں۔ خلافا للاخفش، اس سے پہلے میں نے بار نکالی اقول ھذا، اقول ھذا کا مطلب یہ جو ہم نے کہا کہ حمزہ کی وجہ سے آگے مفعول آئے گا صرف 2 کے ساتھ خاص، یہ بات وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، بات ہے وہ جامی صاحب کہتے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن اس حال میں کہ میں اخفش کی مخالفت کر رہا ہوں، میں اخفش کی میرا یہ کہنا کہ حمزہ کا آنا 2 کے ساتھ تھا، یہ میری بات، یہ میں مخالفت کر رہا ہوں کس کی؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ کیونکہ اخفش اجازہ اس زیادہ قرار دیتا ہے حمزہ کی زیادتی کو تمام افعال، تمام سے بڑا تو افعال قلوب، تمام افعال ادھر ملے ہوئے، تمام سے بڑا کون ہے؟ تمام نہیں، ان تمام، ہادی بھی ہے، ان تمام کیا ہے؟ تو ان کا اشارہ ہے ادھر افعال قلوب ادھر، اگلی کا سن تمام ہی نہیں کہنا، اچھا ان تمام تو مراد 7 نہیں 5 نے جو مگر رہ گئے، ان تمام رہ گئے 5 رہ گئے، اچھا جی فرع ان کے شروع میں اخفش کیوں جائز قرار دیتا ہے؟ قیاسن علی، وہ کہتا ہے میں قیاس کرتا ہوں علمت پر ارأیت پر، جب یہاں حمزہ آیا ہوا ہے، یہاں حمزہ آیا ہوا ہے، حالانکہ پہلے علمت تھا رأیت تھا،
تو لہذا بقیہ کے شروع میں بھی حمزہ آئے گا اور امام اکبر کہتے ہیں یوں پڑھیں گے اذننت احسبت اوجدت ازعمت. آگے 3 مفعول پڑھیں گے. جنہیں سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی ترجمہ ہونے لگا ہے ہذا یہ حمزہ کا شروع میں آنا پھر تیسرے مفعول کا ان یہ عرب سے سنا گیا ہے. ہو گئی نا. اب یہاں باہر نکالیں گے اقول ھذا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ حمزہ آئے گا شروع میں اور یہ 2 کے ساتھ خاص میرا یہ کہنا حمزہ کا شروع میں آنا یہ میں بات کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اخفش کی مخالفت کرنے والا ہوں. کیوں مخالفت کرنے والا ہے؟ کیونکہ اخفش نے جہد قرار دیا حمزہ کی ان تمام سے 5 والے کے اوپر رہ گئے. کیوں جہد قرار دیا؟ قیاس کرنے کی وجہ سے عالم تو اور آرائی تو پر. اب اخفش کے نزدیک اس کی مثال کیوں بڑھے گی؟ حمزہ کی زیادتی لگانا اس کی مثال یعنی حمزہ کو لگانا سب کے شروع میں آج سب سے بران جو رہ گئے 5 اذننت احسبت اخلت اوجدت اذعبت زیدا امرا فاضلا کی مثال میں ہے. اب 3 مفعول ہر ایک کے ساتھ لگائیں گے. بھائی سمجھ بھی آئی؟ آگے جا رہا ہوں انبا نبر اخبر نبا اخبر خبر ایضا تتعدى الى 3 مفاعیل. انبا اسم مقصور حکمن تقدیرا مرفوع معطوف علیہ نبا معطوف اول مراد لفظ اخبر معطوف خبر معطوف معطوف علیہ ان تینوں سے مل کر مبتدا تتعدى فعل ہی فاعل الى جار 3 ممیز مضاف مفاعیل تمیم مضاف الیہ ممیز مضاف تمیم مضاف الى جار کا مجرور جار تتعدى متعلق فعل اپنے ہی فاعل متعلق سے خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ایضا آدھا فعل کا مفعول مطلق آبا. کوئی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہاں تک پڑھا میرے کو سنو. افعال قلوب 7 تھے ان میں سے 2 ایسے تھے جن کے شروع میں حمزہ لگا پھر 3 مفعول آ گئے. پہلے 2 آتے تھے حمزہ 3 آ گئے. آدھا کچھ اور فعل بھی ہیں جو 3 مفعولوں کو چاہتے ہیں 1 2 3 4. حالانکہ نحوی میں ہم 5 پڑھتے ہیں یہاں حدث کا ذکر نہیں ہے آپ نے سنا نہیں ہے. یہاں 6 بن گئے 2 ادھر سے لیے 4 اور بتائے کہ جو کتنے مفعولوں کو چاہتے ہیں انبا نبا اخبار خبر بھی متعدی ہوتے ہیں 3 مفعولوں کی طرف. آگے جا رہا ہوں اعلم انه لا يجوز حذف المفعول الاول من المفاعل الثلاثه لیکن يجوز حذف المفعول الاخيرين. آگے نہیں لکھا مان بھی تھا ادھر کوئی نہیں سمجھ آئی بھائی بولتے نہیں کیا تھا بولو یار ادھر تھا ادھر مان ولا يجوز حذف احدهما بدون الاخر كما مر. ترجمہ سننا علم فعل فاعل کیا ان تضمیر اس کا فاعل بدل فاعل ہوگا ان مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم لا يجوز فعل حذف المفعول الاول یہ مضاف ہے مجرور فاعل ہوگا فاعل من المفاعل الثلاثه کیا سید صاحب نے المفعول الاول اس کو مصوصے کو بنایا ذوالحا کیا بنایا من جار المفاعل الثلاثه مصوص میں کے مجرور جار میں کے ثابتن کے متعلق ہو کے حال ذوالحال حال مل کے پھر مضاف نے پھر یہ فاعل. کوئی سمجھ آئی؟ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا کہا بولو یار یہ انا کی خبر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر علم کا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ ہو. کوئی سمجھ آئی؟ لیکن کو سید صاحب نے عطفہ بنایا ہوا کون سا لیکن بنایا پھر اس کا عطف ہو جائے گا لا یجوز جملے پر. تو اب یہ مطوف والا جملہ ہوگا اگلا مطوف والا مطوف مل کے پھر اللہ کی خبر سنا نہیں لیکن عطفہ بنایا یہ جوز فعل حذف مضاف المفعول لین الاخیر مصوص سے مل کے مضاف لین مضاف مضاف مل کے یہ جوز کا کیا بن گیا معن کیا ہے سید صاحب نے اس کو مفعول فی بنایا مان کو کس کا یہ جوز کا. اگلا سنا یہ حال بھی بن سکتا ہے المفعولین الاخیرین سے کیا بن سکتا ہے پھر اس کو طویل میں کریں گے مجتمعین کس کی طویل میں تو وہ ذوالحال عالم کے مضاف لین مضاف مضاف مل کے فاعل تو یہ فعل فاعل مل کے معطوف ہو جائے گا لا یجوز معطوف ہے معطوف مل کے انا کی خبر پھر علم کا مفعول آپ نے سنا نہیں واو استنافیہ لا یجوز فعل حذف احدهما مضاف مضاف مل کے اس کا پھر مضاف مضاف مل کے فاعل بدون الاخر یہ مضاف
یہ مضاف ہے، بولو یار، اور اس سے پہلے ویسے نکال ہے بدون مفعول الاخر، کون سمجھ گئی؟ موصول سے مل کے مضاف ہے، پھر مجرور، پھر یہ متعلق اس کے لاجو، پھر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کما مرہ کاف جار ما مسلح مرہ فعل ہوا فاعل، فعل فاعل مل کے صلہ، موصول سے مل کے مجرور، ثابتن کے متعلق ہو گئے، مثالہ یا ھذا کی خبر. آپ نے سنا نہیں، یہاں سے میں پڑھانے لگا، پڑھ جب توجہ میرا کرنا. علم قاعدہ یہ ہے جو تین مفعولوں کو چاہتے ہیں، کیا کہا؟ ان کے پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. جو تین مفعولوں کو چاہتے ہیں، یہ مثال ہے. یہ دیکھیں اعظمت زیدن امرا، کتنے مفعول ہیں؟ اس پہلے کو حذف کرنا جائز نہیں، لیکن ان آخری دو کو اکٹھے حذف کرنا جائز ہے. آپ نے سنا ہے، پہلے کو جائز نہیں، آخری دو کو، اور ان آخری دو میں سے بھی ایک حذف کرنا، ایک یہ بھی جائز نہیں دوسرے کے بغیر. آپ نے سنا ہی، آپ نے سنا ہی نہیں ہے. شرم ہے، توجہ ہے، بولو تو صحیح. یہ میں نے وہ پڑھایا جو شرح میت کے متن میں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہوا؟ بولو یار، کہاں لکھا ہوا ہے؟ سمجھ لگی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں 4 مذہب ہیں کل، لیکن میں آپ کو ایک اور پڑھاتا ہوں صرف. کون سا؟ بولو یار، ایک اور پڑھاتا ہوں. یہ ایک مذہب لکھا ہوا ہے. جمہور کا میں مذہب پڑھاتا ہوں. جمہور کا مذہب کیا ہے؟ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز ہے. کیا کہا؟ شرط ہے کہ دوسرا بھی ذکر ہو، تیسرا بھی ذکر ہو. جمہور کا مذہب یہ ہے، زیادہ نحویوں کا مذہب یہ ہے پہلے کو حذف کرنا، شرط یہ ہے کہ دوسرا تیسرا ذکر ہو. دوسرا تیسرا آگے سننا، اس کا عکس بھی جائز ہے. کیا عکس یہ بنے گا کہ ان دونوں کو ذکر کر دو، اس کو اچھا اس کو ذکر کر دو، دونوں کو ذکر کر دو. آپ نے سنا ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے. اور یہاں جو لکھا ہوا میں نے وہ بھی پڑھا دیا. یہاں لکھا ہوا ہے پہلے کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، آخری دو کو اکٹھے جائز ہے. آپ نے سنا آخری دو میں سے ایک ذکر کرنا جائز نہیں، لیکن جمہور کا مطلب یہ ہے اس اکیلے کو ذکر کر دو کہ دونوں ذکر رکھو، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں ذکر کر دو اس اکیلے کو ذکر کرو. آپ نے سنا ہی نہیں. او بھائی سنے، ترجمہ سنو. تو جان بے شک شان یہ ہے کہ 3 مفعولوں میں سے پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. یہاں جمہور والا نہیں لکھا، دوسرا مطلب لکھا ہوا ہے. 4 مطلب ہے اسلام کے جو آخر میں لکھے ہوئے. تو جان بے شک شان یہ ہے کہ 3 مفعولوں میں سے پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں، لیکن آخری 2 مفعولوں کو اکٹھے، آخری 2 مفعولوں کو میں نے حال بنا دیا، لیکن آخری 2 مفعولوں کو حذف کرنا جائز ہے. اور ان 2 آخری میں سے ایک کو حذف کرنا دوسرے کے بغیر. اب یہ متعلق کس کے بعد لو بدون آخر، کس کے متعلق؟ حذف کے. ہاں کرنا اس طرح فٹ ہو رہا ہے. دوبارہ سن. تو جہاں بے شک شان یہ ہے 3 مفعولوں میں سے حال بنایا تھا، پہلے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں، لیکن آخری 2 مفعولوں کو اکٹھے حذف کرنا جائز. لیکن یا اور ان 2 آخری میں سے ایک کو دوسرے کے بغیر حذف کرنا جائز نہیں. کما مرہ، اس کی مثال جیسے گزر گیا. یہ کہاں گزر گیا؟ فعل قلوب میں، کیونکہ یہ 2 مفعول ایسے سمجھو جیسے فعل قلوب کے 2 مفعول ہیں. آخری 2 یہ یوں ہی ہے جیسے فعل قلوب کے 2، تو وہاں پر ایک دوسرے کے بغیر حذف نہیں ہوگا. الحمدللہ. اور کچھ سمجھ بھی آئی